الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ ہمیں علم سے محبت عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علم کا عطا ہونا اللہ کی قدرت ہے، اور علم پر عمل کرنا یہ اپنی محنت ہے. جب اپنی فکر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسے اپنی قدرت سے علم عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے علم سیکھ لیا اور خاموشی سے بیٹھ گئے، یہ ضائع ہو جائے گا. خاموشی سے بیٹھنا ہی بڑا نقصان ہے. علم سیکھنا، علم پر عمل کرنا اور روزانہ اس کی تکرار کرنا، یہ ہے عمل. اسی کے اوپر جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری بات میرا بندہ مانتا ہے تو جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور بندہ میری بھی بات مانتا ہے اور دوسرے سے بھی مانگتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، دوسرے سے مانگتا ہے، اس پر اللہ کی بڑی ناراضگی ہوتی ہے. مثلاً اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرا بادشاہ ہوں، میں تیرا حاکم ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے، میں نے ہی تجھ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اور دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہم نے تم کو ایسی امت میں پیدا کیا ہے کہ پچھلے نبی اس امت میں آنے کے لیے مجھ سے عاجزی اور دعا کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا خبر نہیں کیونکہ تم کو تو میں نے بغیر مانگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا میرا یہ مقصد تھا کہ تم دنیا میں رہ کر کے میری بات کو مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو، تاکہ کل جو اصل مکان ہے آپ کا، جو ہماری خوشنودی کا ہے، جو میری قدرت سے بنا ہوا ہے، اس کو میں تجھے عطا کر سکوں. اگر میری بات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرو گے اور در بدر کی ادھر ٹھوکرے کھاتے رہو گے تو میرے بندو تم اس بات پر یقین کر لو کہ کل مجھ سے تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. آدم کے بیٹا کہہ رہا ہے اے رب العالمین تو بیماری سے پاک ہے، بے عیب ہے، تو بیمار نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو
تو اس کی عیادت کرا کیجیے، اس کی خیریت معلوم کیا کیجیے، اس کو میری طرف سے اس کو شفا کی امید کی باتیں کیا کیجیے۔ اور جب تم بیمار کے پاس جاتے ہو تو وہاں پہ مجھ کو پاؤ گے۔ ایسے کھانے کا، پینے کا، کپڑا پہننے کا، اس لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو مجھ سے اپنی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس کو عطا ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز ایک وقت کی ادا کرتا ہے تو اس میں جو نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے تو ان کے والدین تک پہنچتا ہے۔ اب وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، لوگوں سے پوچھ کر مسجد میں اپنی نماز کو صحیح کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے تمہیں اگر کچھ معلوم نہ ہو، بچپنا بیت گیا، جوانی بیت گئی، تم نے علم حاصل نہیں کیا، اگر تمہاری جو بھی وقت باقی ہے اس وقت میں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں تمہاری آخرت سنوار دوں گا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب کوئی ناکہانی آواز آئے، کوئی آفت سامنے آئے، کوئی ڈر سامنے آئے، تو اس آواز کو سن کر کے